الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام و مہمانان اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف اور فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید آقا مدنی صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے، مگر ان تمام معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے، وہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت دور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند معجزات ایسے بھی عطا کیے ظاہری صورت میں جو جادو سے مشابہت رکھتے تھے، مثلا عصا کا سانپ بن جانا، ید بیضا وغیرہ۔ حالانکہ وہ جادو نہیں تھے، کیونکہ معجزات اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ معجزات دیکھنے میں جادو کی طرح تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت چرچا تھا، ایک سے ایک طبیب موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ایسے بھی عطا کیے جو طب سے مشابہت رکھتے تھے، مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑیوں کو اچھا کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ جب ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں عرب میں شاعری کا بہت زور تھا۔ عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی کمال بیان میں بے نظیر و مثال تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ ایک زندہ جاوید معجزہ قرآن مجید کی صورت میں بھی عطا کیا گیا، جو اپنی فصاحت و بلاغت اور کمال بیان میں بے نظیر و بے مثال تھا، جس کے سامنے عربوں کی زباندانی ہیچ ہو کر رہ گئی۔ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء نے قرآن مجید کی فصاحت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور چاروں ناچار قرآن مجید کی فصاحت کو قبول کیا اور معافی مانگی۔ بہت کوششیں کی، قرآن جیسا بنا کر لانا چاہ مگر نہ لا سکے۔ پورا قرآن کیا ایک سورت نہ بنا سکے، ایک سورت کیا بناتے ایک آیت نہ بنا سکے۔ اور قرآن ہمیشہ بار بار چیلنج کرتا رہا ہے اور آج تک کر رہا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب، کوئی آیت، کوئی سورت نہ بنا سکے ہیں، نہ تا قیامت تک بنا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہم سب کو قرآن والا بنائے۔ چند اشعار پیش کر کے اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔